یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو ایک آیت جو قابل غور ہے ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کو اپنے جلال اور کس سے اپنی شوکت سے تاجدار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا تھا ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ خدا انسان کو اپنے جلال اور کس سے اپنی شوکت سے تاجدار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا تھا کہ زمین کی مچھلیاں، سمندر، پہاڑ، یہ سب اس کے تسلط میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے یہ کہ یہ جلال ہے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے پرندے، یہ سب چیزیں اس کے تسلط میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو جلال کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک روح ہے، ایک روشنی ہے جو آتی ہے، اور وہ روشنی جو ہے وہ آ کے لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کرتی ہے۔ پادری حضرات یوں ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ لوگ گر جاتے ہیں، جسے ہم مسح بھی کہتے ہیں، لیکن جلال خدا کا جو جلال ہے کلام کے مطابق وہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اگر آپ متی 22 باب میں دیکھیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی شہنشاہیت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت اور اس کے شہنشاہ ہونے کا ذکر ہے کہ وہاں پر کیا ہے، ایک بادشاہ ہے وہ جو لوگوں کو ضیافت میں بلاتا ہے، ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ جو میرے داہنے طرف کے لوگوں آؤ خدا کی ضیافت میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ جب میں بھوکا تھا تو پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ خدا جو ہے وہ بادشاہ ہے، نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی کائناتیں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنی زمینیں ہیں، یہ گیلیکسیز جو ہیں اس کائنات کے اندر وہ 3 ٹریلین گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسی کے اندر کئی ٹریلین ستارے ہیں۔ یہ خدا جو ہے یہ اس کا مالک ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کے اوپر وہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت ان ساری چیزوں سے اوپر قائم ہے۔ اس نے آسمان پہ اپنی سلطنت کو قائم کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی سلطنت ہوتی ہے، دوسرا اس کی رعایا ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے وہ اس کا جلال ہوتا ہے۔ خدا اس کی سلطنت ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی سلطنت ہے، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ کائناتیں اس کی ہیں، فرشتے ہیں جو اس کے حکم پر چل پھر پڑتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں، وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے اور ہوائیں چل پڑتی ہیں، یہ سب اس کی رعایا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جلال ہے۔ جلال کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جلال کیا ہے؟ جلال کیا ہے؟ جلال خدا کی فطرت ہے۔ خدا کس طرح سے لوگوں سے پیش آتا ہے، کس طرح سے ان زمینوں سے، کائناتوں سے پیش آتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اور اس کو 2 طریقوں سے ظاہر سے، اور دوسرا اپنے کاموں سے۔ اب اس نے تخلیق سے کیسے ظاہر کیا؟ اس کے دل میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے جلال کو ان کائناتوں پر ظاہر کروں گا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ پیدائش پہلا باب میں اس نے کہا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہوگی۔ اس نے کہا کہ زمینیں ہوں اور آسمان ہو، اور زمینیں اور آسمان ہو۔ وہ تو کہتا ہے نا جی، صرف اس کے لیے کوئی بنانی، وہ تو وہاں سے پیدا کر لیتا ہے چیزوں کو جہاں کوئی چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ آسمان ہو، آسمان ہو گئے۔ اس نے کہا زمین ہو، زمین ہوگی۔ اس نے کہا ہوائیں ہوں، اس نے کہا کہ نیر اکبر ہو، سورج ہو، تو سورج بن گیا۔ اس نے کہا کہ چاند ہو تو چاند ہو گیا۔ اب وہ اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے۔
تخلیق کے ذریعے سے اپنے جلال کو ظاہر کر رہا ہے، جھرنے بنا رہا ہے، وہ سارا کچھ اتنی خوبصورت تخلیق، سمندر بنا دیے، اس کے اندر مچھلی، جھرنے بنا دیے، پھول تخلیق کر دیے۔ تب اسے خیال آیا کہ تخلیق تو کر دی ہے، میرے اس جلال کو دیکھنے کے لیے بھی ایک آدمی ہونا چاہیے نا۔ تو اس نے پھر کیا آگے چل کر اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، خدا سوچا کہ ہم کیا کریں، انسان کو کس پہ بنائیں، اپنی شبیہ پر بنائیں نا۔ اور شبیہ کیا تھی؟ یہ خدا کا جلال تھا۔ اور جلال کیا تھا؟ یہ تھا کہ اپنی فطرت پہ اس کو پیدا کیا۔ اس اپنی فطرت کیا تھی؟ یہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ خدا کی فطرت کیا تھی، جس ہے کہ وہ اپنے جلال سے اور اپنی شوکت سے ملبس کرتا ہے۔ اور اس کی فطرت کیا تھی؟ اب خدا کی فطرت کیا ہے؟ خدا جو ہے وہ سب سے بڑی اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، اس کے اندر گناہ کوئی نہیں ہے، پاک ہے وہ، جب وہ کوئی نہیں ہے، پاک ہے وہ، جب وہ توکل اس کا بڑا ہے، وہ بھلائی کرتا ہے اور بھلائی کرتا ہی جاتا ہے، اس کے ہر جو سوچ ہے وہ بھلائی کی اور اچھائی کی سوچ ہے۔ یہ اس کی فطرت تھی۔ اور اس نے کیا کیا کہ جب اپنی شبیہ پہ آدم کو پیدا کیا تو اس نے اس کو اپنی وہ جلال جو تھا، وہ اپنی فطرت جو تھی وہ اس کو دے دی۔ اور جو فطرت جب اس کو دی اپنی، جب اپنا جلال بخشا اس نے، تو دوسری چیز وہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ دو چیزیں دیتا ہے جی انسان کو، اس سے تاجدار کرتا ہے، اپنے جلال سے اور اپنی شوکت کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب اس نے اپنے جلال سے ملبس کر دیا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جدھر سے وہ جاتا تھا اس کی شوکت اس کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، خدا کا جلال اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، بھیڑیے اس سے ڈرتے تھے، جو شیر تھے اس سے ڈرتے تھے، پہاڑوں کا تسلط تھا، ہر چیز پر غالب تھا۔ اور یہ تب تک رہا جب تک اس نے گناہ نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ اس نے پاک نہیں رہا، جیسے ہی اس کے اندر گناہ آیا تو خدا کا جلال جو تھا وہ اس سے دور ہو گیا۔ اب اس کو بیماریوں کے اوپر تسلط نہیں تھا۔ اب دیکھیں جو خدا کے خادم ہوتے ہیں، جو واقعی خدا کا جلال لے کر چل رہے ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو بدروہیں چیخنا شروع کر دیتی ہیں، انہیں پہچان لیتی ہیں، وہ چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے اپنا جو رکھا تو موسیٰ لاٹھی مارتا تھا، بحر قلزم دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، کسی پتھر کے اوپر لاٹھی مارتا تھا اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے کہاں پہ جلال بخشا اس نے؟ اس کو جلال یہ بخشا کہ وہ جب اپنے لاٹھی پھینکتا تھا وہ سانپ بن جاتی تھی اور باقی سانپوں کو کھا جاتی تھی۔ یہ خدا نے اس کو جلال بخشا۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے جلال دے کے بخشا، اس کو بادشاہ بنا کے بجوایا۔ آپ کبھی دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، پیدا وہ چرنی کے اندر ہوا ہے، ایک استبل کے اندر ایک چرنی میں پیدا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور باہر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے مجوسی چل پڑے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ستارہ دیکھا ہے، وہ ستارہ جو ہے وہ ایک بادشاہ جو پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے۔ وہاں سے جو تھے گڈریے گیت گاتے ہوئے چل پڑے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ہم کے گیت اور بڑی خوشخبری کی جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہیں، کیونکہ بادشاہ آ گیا تھا۔ وہ مجوسی صحیح کہہ رہے تھے آ کے کہ آج جو ہے وہ ایک اسرائیل کا جو بادشاہ ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے جب پینتوس پلاطس نے پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس نے انکار نہیں کیا کہ وہ بادشاہ ہو کے آیا۔ وہ بادشاہ نہیں جو دنیاوی بادشاہ ہے، وہ آسمان سے اترا ہوا بادشاہ تھا۔ اور اس کے ساتھ کیا تھا؟ خدا کا جلال تھا۔ یہ جو چیزیں، یہ باہر جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی تھیں فرشتے گاتے ہوئے، یہ خداوند یسوع مسیح کا جلال تھا جو خدا کے وسیلہ سے اس میں آیا تھا۔ کیونکہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ قلعے بناتے ہیں، تاج محل بنا دیا، بڑے بڑے محل بنائے، دروازوں کے اوپر ہیرے لگا دیے تاکہ لوگ ملیں، وہ جان جائیں کہ بادشاہ ہے کیا جینا۔ اسی طرح سے جب مجوسی چلے تو سب سے پہلے انہوں نے وہ دیکھا،
تاکہ وہ جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے کون، اور وہ کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ بادشاہ تھا۔ میرے عزیزو، انسان جو ہے اس کا سب سے بڑا، میرا اور آپ کا اس زندگی کے اندر جو سب سے بڑا اور مقصد اور کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے جلال کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا ہے۔ اگر آپ خدا کے جلال کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کر سکتے تو چاہے آپ گرجا آ کے گرجے گھسا دیں، دعائیں مانگ کے آپ اپنے ماتھے پھوڑ لیں، آپ روزے رکھ کے کچھ کر لیں، لیکن اگر آپ خدا کا جلال جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ اس کو ظاہر نہیں کر رہے، آپ کی زندگیوں کو دیکھ کے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کا خدا جو ہے وہ بھلا خدا ہے، اگر وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ان کا خدا رحم کرنے والا خدا ہے، اگر وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ معاف کرنے والا خدا ہے، تو آپ کی زندگیوں کا اس دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی تخلیق اس لیے ہوئی تھی کہ اس نے خدا کے جلال کو اس دنیا کے اوپر ارد گرد کی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر ظاہر کرنا ہے۔ میرے عزیزو، جلال کو ظاہر کرنا ہم تب ظاہر کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ چیزیں لے کر آئیں جو خداوند یسوع مسیح کی زندگیوں کے اندر تھی۔ اور سب سے پہلے کیا تھی کہ آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کو، اسی کے اندر کوئی گناہ کو ثابت ہی نہیں کر سکا تھا، اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا؟ اور وہ کس لیے تھا؟ اس وجہ سے خدا کا جلال تھا کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا، اور خدا کا جلال جو تھا وہ اس کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ اگر آپ کی زندگیوں کے اندر گناہ ہے، خدا جانتا ہے کہ آپ کمزور لوگ ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ ہم بار بار گناہ کریں گے، لیکن خدا نے اس کے ساتھ آپ کو اس کا ایک سلوشن بھی دیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر آپ ان گناہوں کا اقرار کر کے اور معافی مانگیں گے تو خدا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معاف کر دینے والا خدا ہے۔ ایک منٹ نہیں لگائے گا وہ آپ کو معاف کرنے کے اندر، وہ آپ کو فوراً معاف کرے گا۔ اور دوسری وجہ، اگر آپ نے مسیح کی طرح بننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنے گناہ کرنے والوں کو معاف کرنا پڑے گا، جو سب سے مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ یہ نہیں کرتے ہیں خدا کا جلال آپ کے اوپر آ کر ٹھہر ہی نہیں سکتا، آپ کے اوپر یہ رکے۔ گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر، دعائیں بانی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ دیکھو کتنی بڑی بات کی ہوئی ہے اور یہ مشکل کام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیجئے، اس کے کوڑے پڑے ہوئے تھے، سر پہ کانٹوں کا تاج تھا، سولی پہ اوپر لٹکا ہوا تھا، ٹھکے ہوئے تھے، لہو لہان تھا، پسلی میں نیزہ اس کی جڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ آئے خدا آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرنے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ کا خدا کا جلال جس سے اس نے آپ کو بنائے عالم سے ملبس کیا تھا، جس شوکت سے اس نے آپ کو ملبس کیا تھا، وہ آپ کی زندگیوں سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا کام وہ یہ ہے کہ آپ نے خدا کے اوپر انتہا کا ایمان رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ اگر آپ گناہ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، آپ بہت پاک باز زندگی بھی گزار لیتے ہیں، پہلے دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے اوپر توکل نہیں رکھتے ہیں، بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، آپ یہ نہیں مانتے کہ خدا میرے لیے زندگی کی کر سکتا ہے، خدا
ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر اس وقت میرے اوپر برا وقت آیا ہوا ہے تو یہ بھی خدا کی بھلائی کرنے والا خدا ہے، وہ اس برائی میں سے بھی کیا کرے گا؟ بھلائی پیدا کر لے گا۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ایمان، یہ توکل، یہ بھروسہ نہیں آتا تو ہم اس جلال کو کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیجئے، جبکہ بہت مشکل نہیں چل سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیجئے، جبکہ بہت مشکل وقت تھا، اور لکھا ہے کہ اس کا پسینہ جو تھا وہ خون بن کر بہتا تھا، اور جب وہ پسینہ خون بن کر بہتا تھا تو اس نے کہا کہ آئے خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ میرے سے ٹل جائے، لیکن جب اس نے دیکھا تو تیری مرضی پوری ہو، جو تیرا منصوبہ ہے ہماری زندگیوں کے اندر اسے پورا ہونے دے۔ اور خدا جو ہے، جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، تو جو بہترین کام کر رہا ہوتا ہے، جو آپ کے بھلائی کے کام جو خدا کرتا ہے، وہ ان مشکل حالات میں کرتا ہے۔ اسرائیل کو دیکھ لیجئے، اسرائیل کی قوم جب جا رہی تھی تو ان کے پاس کے لیے پانی نہیں ان کو ملتا تھا، بچے ان کے ساتھ تھے، وہ بڑبڑاتے تھے موسیٰ کے اوپر، لیکن اس کے اندر تھا جو کیا منصوبہ تھا خدا کا، وہ ان کی بھلائی کا منصوبہ تھا، کیا ہوا تھا، اور انہیں وعدہ کی سرزمین میں، جہاں پہ دودھ اور نہر، جہاں شہد کی نہریں بہتی تھی، جہاں پر بڑے بڑے انگور کے گچھے تھے، یہ خدا نے ان کو وہاں پر لے کے جانا تھا۔ جب آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہوں، جب آپ کا جو خدا کے اوپر ہے بھروسہ ٹوٹ رہا ہو، تو اس وقت اس وقت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں، جو میری زندگی کے اندر خدا کر رہا ہے یہ اس کی پاک مرضی ہے، اور اس منصوبے سے ہی وہ بھلائی کا منصوبہ میرے لیے کرے گا اور میری زندگی کو بہتر کرے گا۔ اور یہ میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ حاصل کیا ہوگا، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ہمیں مشکل وقت سے نکالا۔ اگر اس نے کل آپ کو نکال لیا تھا تو وہ آج بھی آپ کو نکالنے پر قادر ہے، وہ آج بھی کسی بھی مشکل سے آپ کو چھڑانے پر قادر ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ حضرت یوسف کو دیکھ لیجئے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، گڑھے میں پھینک دیا گیا، غلام بنا کے بیچ دیا گیا، زلیخا نے اس کے اوپر الزام لگا دیا، جیل میں چلا گیا۔ اس کی صرف ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے خدا کے اوپر توکل کو نہیں چاہتا، جوان آدمی تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے خدا کا گناہ کیوں کروں گی میں اس وقت کہ جب کہ بہت مشکل، آپ کے لیے بہت مشکل حالات ہیں، جب آپ اس وقت خدا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا کا جلال آپ کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ پھر آپ جب چلتے ہیں تو آپ چیزوں کو فتح کرتے ہوئے جاتے ہیں، چاہے وہ بیماریاں ہوں، چاہے وہ مشکل ہوں، چاہے دریا ہوں، کچھ بھی ہو، پھر آپ اس کو فتح کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب تک آپ خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم نہیں رکھتے، آدم جو تھا اس نے خدا کے ساتھ جیسے ہی اپنے رابطے کو توڑا تو اس کو کیا احساس ہوا؟ پہلے اس کے پاس ایک جلالی بدن تھا جس کا اسے احساس ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ آسمان سے آیا تھا۔ انسان جو ہے بنیادی طور پر ایک روح ہے، اور اس روح کو خدا نے ایک بدن کے اندر رکھا ہوا ہے اور اسے ایک جان عطا کی ہوئی ہے۔ جان جو ہے وہ آپ کے سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی جو حصے ہے یہ ہے۔ تو پہلے وہ روح ہی تھا، اس کو اپنے اس جلالی بدن کا احساس ہی نہیں تھا، لیکن جیسے وہ خدا سے دور ہوا، گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہوا، اس کو اپنے بدن کا احساس ہوا۔ اس نے کہا کہ آئے خداوند میں تو ننگا ہوں، اور وہ چھپ گیا۔ اور تب ہمیں اپنے اندر کے اور نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جب خدا کا جلال ہم سے دور ہو جاتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو بدن ہیں وہ ننگے ہیں، جب ہمیں تب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، تب محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی کے اوپر، اس دنیا کے اوپر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، اگر آج بھی آپ زندگی کے اندر، آپ اس کی مشکلوں کے اوپر اگر آپ فتح پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا کشٹ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بہت بڑی پرہیزگاری کی ضرورت، اسے آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کہ اپنی آپ کو آنکھوں کو بند کرنا ہے،
آپ نے کہا ہے خداوند یسوع میں تجھے اپنی زندگی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں خدا کے آگے جو پرستش ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ساز بجانا، گیت گانا، یہ خدا کی پرستش اور عبادت ہے، جبکہ یہ پرستش اور عبادت نہیں ہے، یہ اس کی تعریف ہے صرف نا۔ پرستش کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہے کہ جب اب ٹوٹلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں نا، وہ اس کی عبادت۔ اگر آج آپ چرچ میں آئے ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ اس عبادت میں شامل ہوں، خدا اس کو عبادت کے طور پہ لے، تو خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ چھوٹی سی ایک دعا مانگنی ہے آپ نے اپنے دل کے اندر، کوئی اونچی نہیں مانگنی۔ کیا میرے یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، زندگی میں آ، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے اپنے خون سے دھو دے۔ کر ہی نہیں رہے، مشکل چیزیں تو خداوند یسوع نے بتائی کوئی نہیں ہے نا آ کے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بتاتا تھا آگے باتیں کہ دیکھو آسمان کی بادشاہی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ 2-3 باتیں۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو ایک آیت جو قابل غور ہے، ہم غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ خدا انسان کو اپنے جلال اور کس سے، اپنی شوکت سے تاجدار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا ہم غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ خدا انسان کو اپنے